बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम सूरह नसर को सीखेंगे और मैं आपको बताऊंगा सूरह नसर को पढ़ते हुए हम कहाँ कहाँ पर गलती करते हैं और कौन कौन सी गलती करते हैं। तो आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना है। इस वीडियो को देखने का आपको ये फ़ायदा होगा, एक तो आपको ये पता चल जाएगा कि आप कहाँ पर गलती कर रहे हैं और दूसरा आपको ये पता चल जाएगा कि आप किस तरह की गलती कर रहे हैं। तो ये वीडियो बहुत ही अहम और बहुत ही ख़ास है। आप इस वीडियो के ज़रिए अपनी गलतियों को ठीक करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस वीडियो के ज़रिए हम बहुत सारी गलतियों को कवर करेंगे। तो सबसे पहली गलती की तरफ आ जाते हैं जो सूरह नसर को पढ़ते हुए हम करते हैं। तो जो पहली गलती है वो यहाँ पर होती है। तो यहाँ पर देखें, इस लफ्ज़ में यहाँ पर ज़ाल है। तो ज़ाल और ज़ा ये दो हरूफ ऐसे हैं जिनकी आवाज़ें आपस में एक दूसरे के साथ मिलती हैं। तो यहाँ पर हमने ज़ाल पढ़ना है। अगर ज़ाल की जगह पर हमने ज़ा पढ़ दिया तो फिर हम इस लफ्ज़ को पढ़ रहे हैं। तो ये लफ्ज़ नहीं पढ़ना, इस लफ्ज़ को पढ़ना है और ज़ाल को पढ़ना है। और ज़ाल को पढ़ने का जो तरीका है वो ये है कि ज़ाल को पढ़ते हुए आपने सीटी की आवाज़ पैदा नहीं होने देनी। अगर ज़ाल को पढ़ते हुए सीटी की आवाज़ पैदा हो गई तो फिर ज़ाल ज़ाल नहीं रहेगा बल्कि वो ज़ा बन जाएगा। तो अब इसको हमने किस तरह पढ़ना है, बग़ैर सीटी के पढ़ना है। तो ऐसे पढ़ेंगे इसको, इज़ा 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 इज़ा। तो अब देखिए यहाँ पर ज़ाल को पढ़ते हुए सीटी की आवाज़ बिल्कुल नहीं निकल रही। अगर सीटी की आवाज़ के साथ मैं इसको पढ़ूँ तो फिर इसको पढ़ा जाएगा इज़ा। तो अब ये लफ्ज़ पढ़ा जा रहा है। तो यहाँ पर ये ज़ा है तो ज़ा नहीं पढ़ना, ये लफ्ज़ है इज़ा इज़ा इज़ा। ये ज़ा के साथ है तो ज़ा के साथ नहीं पढ़ना बल्कि ज़ाल के साथ पढ़ना है और बग़ैर सीटी के पढ़ना है, इज़ा इज़ा इज़ा। तो यकीनन इस लफ्ज़ में जो गलती होती है आपको उस गलती का पता चल चुका होगा। तो यहाँ पर हमने ज़ाल पढ़ना है। अब आगे आ जाएँ इस लफ्ज़ की तरफ। तो यहाँ पर ये देखें, ये हमज़ा है। तो ये अलिफ मद्दा के बाद हमज़ा आ गया। तो जहाँ पर भी हुरूफ़ मद्दा के बाद हमज़ा आ जाए तो वो मद्दे मुत्तसिल होती है। तो ये मद्दे मुत्तसिल है। यहाँ पर आपको मद की अलामत भी नज़र आ रही है। तो यहाँ पर हमने इसको लंबा करना है। इसको कैसे पढ़ेंगे, जा जा जा। तो ये लफ्ज़ हो गया जिसको हमने लंबा करके पढ़ना है। यहाँ पर इस लफ्ज़ को देखें, इस लफ्ज़ में जो गलती होती है वो ये है कि यहाँ पर स्वाद है। स्वाद और सीन ये दो हरूफ ऐसे हैं जिनकी आवाज़ें आपस में एक दूसरे के साथ मिलते हैं। तो स्वाद को पुर करके पढ़ना है। स्वाद को पुर इसलिए करना है कि स्वाद में दो सिफ़तें पाई जाती हैं, सिफ़त इस्तिला और सिफ़त इतबाक। तो ये दो सिफ़तें ऐसी हैं जिनकी वजह से स्वाद को मोटा यानी कि पुर करके पढ़ा जाना है। तो इन दो सिफ़तों की वजह से एक तो ज़ुबान के जड़ को तालु की तरफ बुलंद करना है और दूसरा ज़ुबान के दरमियान वाले हिस्से को तालु के दरमियान वाले हिस्से से मिलाना है। और जब हम ऐसा करेंगे तो फिर स्वाद पुर पढ़ा जाएगा। कैसे पढ़ा जाएगा, नौस 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 नौस। तो अब मैं ज़ुबान की जड़ और ज़ुबान के दरमियान वाले हिस्से को तालु की तरफ बुलंद कर रहा हूँ तो इस वजह से ये स्वाद पुर पढ़ा जा रहा है। और अगर मैं ऐसा ना करूँ, इसको पढ़ूँ नस, तो अब मैं सीन को पढ़ रहा हूँ नस नस नस। तो अब ज़ुबान की जड़ भी तालु की तरफ बुलंद नहीं हो रही और ज़ुबान के दरमियान वाला हिस्सा भी तालु के दरमियान वाले हिस्से से नहीं मिल रहा और ये लफ्ज़ पढ़ा जा रहा है नस। तो इसमें सीन पढ़ा जा रहा है नस 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 नस। तो ये गलत है, नस नहीं पढ़ना है बल्कि आपने इसको मोटा करके पढ़ना है और इसको पढ़ना है नौस नौस नौस। तो यकीनन इस लफ्ज़ में जो गलती होती है उस गलती का आपको पता चल चुका होगा। अब आगे आ जाएँ इस लफ्ज़ की तरफ। तो यहाँ पर देखें, ये लफ्ज़ अल्लाह आ गया। तो लफ्ज़ अल्लाह को पढ़ने का जो तरीका है वो ये है कि लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले वाले हरफ को देखा जाता है। अगर लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले वाले हरफ पर अगर पेश या ज़बर हो तो उसको पुर करके पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले ये रा आ रहा है और रा पर पेश है। तो रा पर पेश आ जाने की वजह से लफ्ज़ अल्लाह के लाम को हमने पुर करके पढ़ना है। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, नस और। अब आगे आ जाए इस लफ्ज़ की तरफ। तो इस लफ्ज़ में जो गलती होती है वो हा की होती है। तो ये हा और ये हा, ये दो हा ऐसी हैं जिनकी आवाज़ें आपस में एक दूसरे के साथ मिलती हैं। तो हमने इस लफ्ज़ में इस हा को पढ़ना है। अगर इस हा को पढ़ेंगे तो फिर गलती होगी। तो अब इस हा को पढ़ने का तरीका क्या है, ये हा हलक के दरमियान वाले हिस्से से निकलती है। तो यहाँ पर हमने इस हा को हलक के दरमियान वाले हिस्से से निकालते हुए इस लफ्ज़ को पढ़ना है फ़त्ह 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 फ़त्ह। और अगर हलक के दरमियान वाले हिस्से से आवाज़ को ना निकाला, हलक के नीचे वाले हिस्से से आवाज़ को निकाल दिया और पढ़ लिया फ़त्ह, तो फिर इस लफ्ज़ में ये हा पढ़ी जा रही है। तो यहाँ पर इसको फ़त्ह नहीं पढ़ना, फ़त्ह ये लफ्ज़ है फ़त्ह फ़त्ह फ़त्ह। तो फ़त्ह नहीं पढ़ना, हलक के नीचे वाले हिस्से से आवाज़ को नहीं निकालना बल्कि हलक के दरमियान वाले हिस्से से आवाज़ को निकालते हुए पढ़ना है फ़त्ह 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 फ़त्ह।
تو یقیناً اس لفظ میں جو غلطی ہوتی ہے اس غلطی کا آپ کو پتہ چل چکا ہوگا۔ اب آگے آ جائیں، اب یہاں پر اس لفظ میں آ جائیں، تو اس لفظ میں جو غلطی ہوتی ہے وہ راہ پر ہوتی ہے۔ تو جس طرح میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ راہ کے اوپر اگر زبر یا پیش ہو تو راہ کو پر کر کے پڑھنا ہے، تو اس کو پر کریں گے کیسے؟ اورائی 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 اورا۔ اگر اس کو پر نہ کروں، اس کو پڑھوں را، تو پھر یہ اب بریک پڑھا جا رہا ہے، را 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 نہیں پڑھنا بلکہ اورا پڑھنا، ٹھیک ہے؟ اورا یہ ٹھیک ہے۔ اگر پڑھا را 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 تو یہ غلط ہے۔ تو یہاں پر را کو پر کرتے ہوئے آپ نے اس کو پڑھنا وَرَأَيْتَ النَّاسَ وَرَأَيْتَ النَّاسَ وَرَأَيْتَ النَّاسَ وَرَأَيْتَ النَّاسَ۔ اب آگے آ جائیں اس لفظ کی طرف۔ تو اس لفظ میں جو غلطی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر ہم نے نون پر شد آ جانے کی وجہ سے ہم نے نون پر غنہ کرنا ہے۔ تو یاد رکھیں جب بھی نون مشدد ہو، جب بھی نون پر شد آ جائے تو نون کو غنے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ تو غنہ کرنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آواز کو ناک میں لے جا کر تھوڑا سا لمبا کیا جاتا ہے۔ تو اب یہاں پر ہم نے نون کی آواز کو ناک میں لے جا کر تھوڑا سا لمبا کرنا ہے۔ اب جب ہم تا کو نون کے ساتھ ملائیں گے تو پھر اس کو کیسے پڑھیں گے؟ وَرَأَيْ تن تن تن، دیکھیں آواز ناک میں جا کر تھوڑا سا لمبا ہو رہی ہے، تن تن تن، تو یہ اب غنہ ہو گیا۔ تو یہاں پر نون میں ہم نے غنہ کرنا ہے۔ تو دوسری غلطی جو اس میں ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ نون کے بعد الف آ رہا ہے۔ تو یاد رکھیں جہاں پر بھی زبر کے بعد الف آ جائے تو وہاں پر زبر کو لمبا کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر ہم نے زبر کے بعد الف کیا جانے کی وجہ سے ہم نے زبر کو لمبا کرنا ہے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ نا 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 نا، اور اگر نون کو لمبا نہ کیا، ہم نے نون کے اوپر جو زبر ہے اس کو لمبا نہ کیا، اس کو پڑھ دیا ناسا ناسا۔ تو یہاں پر دیکھیں یہاں پر نون کے بعد الف نہیں ہے، تو زبر کو لمبا نہ کرنے کی وجہ سے الف ختم ہو جاتا ہے۔ تو زبر کو لمبا کرنے سے ہی الف کی آواز نکلتی ہے۔ تو زبر کو لمبا کرنا ہے، کیسے پڑھنا ہے؟ ناسا ناسا ناسا۔ اگر زبر کو لمبا نہ کیا تو پھر یہ بن جائے گا ناسا 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 ناسا۔ تو اس لفظ کو نہیں پڑھنا، یہ غلط ہے، بلکہ آپ نے اس لفظ کو پڑھنا ہے اور صحیح پڑھنا ہے۔ آواز کو ناک میں لے جا کر بھی لمبا کرنا ہے اور اس کے بعد بھی لمبا کرنا ہے۔ کیسے پڑھیں گے؟ وَرَأَيْتَ تن، پہلے غنہ پھر زبر کو لمبا کرنا ہے، تن تن تن، ٹھیک ہو گیا؟ تناس۔ اب آگے آ جائے اس لفظ کی طرف۔ تو اس لفظ میں جو غلطی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر لام کے اوپر پیش ہے اور پیش کے بعد واو ساکن آ گیا۔ تو جہاں پر بھی پیش کے بعد واو ساکن آ جائے وہاں پر پیش کو لمبا کیا جاتا ہے جس حرف پر ہو۔ تو یہاں پر لام کے اوپر پیش ہے تو ہم نے پیش کو لمبا کرنا ہے، اور اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ یا دخولو یا دخولو یا دخولو یا دخولو۔ اور اگر لام کے اوپر پیش ہے، اس پیش کو آپ نے لمبا نہ کیا، آپ نے پڑھ دیا یا دخولو، تو پھر یہ دیکھیں یا دخولو یہ لام پڑھا جا رہا ہے، اس کے اوپر صرف پیش ہے، اس کے بعد واو نہیں ہے۔ تو صرف پیش کو پڑھنے سے یا دخولو پڑھا جائے گا، یا دخولو یہ لفظ غلط ہے، یا دخولو نہیں پڑھنا بلکہ آپ نے پیش کو لمبا کرنا ہے۔ جب پیش کو لمبا کریں گے واو کی آواز نکلے گی اور یہ بن جائے گا یا دخولو یا دخولو یا دخولو یا دخولو۔ تو یہاں پر لام کو آپ نے لمبا کرنا ہے۔ تو یقیناً اس لفظ میں جو غلطی ہوتی ہے اس کے بارے میں آپ کو پتہ چل گیا۔ اب یہاں پر اس لفظ کو دیکھیں، اس لفظ میں کیا ہے؟ سب سے پہلے دال کے نیچے زیر ہے اور زیر کے بعد یا ساکن آ گئی۔ تو جہاں پر بھی زیر کے بعد یا ساکن ہو وہاں پر جس حرف کے نیچے زیر ہو اس کو لمبا کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر دال کو ہم نے لمبا کرنا ہے، یہ یا مد ہے، تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ دی دی دی۔ اگر آپ نے دال کے نیچے جو زیر ہے اس کو لمبا نہ کیا تو پھر یہ بن جائے گا دین اللہ دین اللہ۔ یہ دیکھیں اس پورے لفظ کو دیکھیں ذرا، یہ کیا بن جائے گا؟ فی دین اللہ۔ یہاں پر دال کے بعد یا نہیں ہے تو دال کے نیچے زیر جو ہے اس کو لمبا کرنے سے ہی دی پڑھا جائے گا، دی دی دی، یہ لفظ پڑھا جائے گا دی دی، تو اس کو لمبا کرنا ہے، فی دی اللہ۔ اب لفظ اللہ کے لام سے پہلے نون پر زیر آ گئی، تو یہاں پر لفظ اللہ کے لام کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ باریک پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھیں گے؟ دین اللہ نلہ نلہ، نلہ نہیں پڑھنا، نلہ موٹا نہیں کرنا وگرنہ یہ غلط ہو جائے گا، نلہ نہیں پڑھنا بلکہ باریک پڑھنا ہے، نلہ 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 نلہ۔ آگے آگے افواج۔ اب آگے آ جائیں، یہاں پر یہ دیکھیں وہ اسی طرح آ گیا کہ یہاں پر یہ ہا ہے تو ہا کو حلق کے درمیان والے حصے سے نکالنا ہے۔ اگر حلق کے درمیان والے حصے سے آواز کو نکالنے کے بجائے حلق کے نیچے والے حصے سے آواز کو نکال دیا تو پھر اس ہا کو آپ نے پڑھ دیا۔ تو اس ہا کو نہیں پڑھنا بلکہ اس کو پڑھنا ہے، اور کیسے پڑھنا ہے؟ فسبح 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 فسبح، اور اگر پڑھ دیا فسبح تو پھر یہ ہے فسبح فسبح فسبح، تو یہ غلط ہے، ایسے نہیں پڑھنا، فسبح 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 ایسے پڑھنا ہے۔
اب آگے آ جائیں اس لفظ کی طرف، یہاں پر اس میں اسی طرح آ گیا جس طرح یہ پیچھے ہا اور ہا تھا، ان کی آوازیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملتی ہیں، تو یہاں پر بھی آپ نے اس ہا کی آواز نکالنی ہے۔ اگر اس ہا کے بجائے آپ نے اس ہا کو پڑھ دیا تو پھر آپ یہ غلط کر رہے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا۔ حلق کے درمیان والے حصے سے آواز کو نکالنا ہے، اور کیسے پڑھنا ہے؟ بحمد 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 بحمد، اور اگر پڑھا بحمد تو پھر یہ پڑھ رہے ہیں بحمد بحمد بحمد، یہ غلط ہے، ایسے نہیں پڑھنا۔ اب یہاں پر آ جائیں اس لفظ پر، تو اس لفظ میں را کے اوپر زبر ہے، تو را کے اوپر زبر آ جانے کی وجہ سے را کو موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ کیسے؟ ربک ربک ربک، اگر بریک پڑھا تو پھر ربک ربک، یہ غلط ہے، ربک ربک، ایسے نہیں پڑھنا۔ اب آگے آ جائیں اس لفظ کی طرف، تو یہاں پر جب ہم واو کو سین کے ساتھ ملائیں گے تو سین کو پڑھتے ہوئے سیٹی کی آواز نکلے گی۔ کیسے؟ وس 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 وس، اور اگر سیٹی کی آواز نہ نکالی، آپ نے پڑھ دیا وس وس، تو پھر آپ سا کو پڑھ رہے ہیں۔ تو یاد رکھیں سا اور سین یہ دو حروف ایسے ہیں جن کی آوازیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملتی ہیں، تو یہ سا کے ساتھ غلط ہے، تو سا کے ساتھ نہیں پڑھنا، سا کے ساتھ سیٹی کی آواز نہیں نکلے گی، مگر سین میں سیٹی کی آواز پائی جاتی ہے۔ سیٹی کی آواز نکالتے ہوئے آپ نے اس حرف کو پڑھنا ہے اور سین ہی پڑھنا ہے۔ کیسے؟ وس 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 وس، آگے یہ غین آ گیا تو غین کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، توغ 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 توغ، تو یہ پورا لفظ کیا بن جائے گا؟ وستغفر وستغفر وستغفر، ٹھیک ہو گیا؟ سین کو پڑھتے ہوئے سیٹی کے بعد غین کو موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ اب آگے آ جائیں، یہاں پر اس لفظ کو دیکھیں انہو، تو یہاں پر یہ کیا ہے؟ یہاں پر یہ ہا کے اوپر الٹا پیش ہے تو اس کو لمبا کرنا ہے، اور نون مشدد ہے، نون پر شد ہے، نون پر غنہ کرنا ہے، تو اس لفظ کو کیسے پڑھیں گے؟ انہو انہو انہو، نون پر غنہ کیا، ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، اس کو لمبا کیا، انہو، اور اگر آپ نے اس کو لمبا نہ کیا، اس الٹا پیش کو آپ نے لمبا نہ کیا، آپ نے پڑھ دیا انہو، تو پھر آپ اس ہا کو پڑھ رہے ہیں جو کہ پیش کے ساتھ ہے، تو پیش کے ساتھ ہا کو لمبا نہیں کیا جاتا، جبکہ اس ہا پر الٹا پیش ہے، اس کو لمبا کرنا ہے، تو کیسے ہو جائے گا؟ انہو انہو انہو، اور اگر آپ پڑھ رہے انہو انہو تو پھر آپ اس لفظ کو پڑھ رہے ہیں انہو انہو انہو، تو یہ غلط ہے، ایسے نہیں کرنا۔ اب آگے آ جائیں اس لفظ کی طرف، تو یہاں پر یہ دیکھیں کاف کے بعد الف ہے، کاف کے بعد الف ہے، تو یہاں پر زبر کے بعد الف آ گیا تو اس کو لمبا کرنا ہے، یہ الف مد ہے، تو کیسے پڑھیں گے؟ کان کان کان، اگر آپ نے زبر کو لمبا نہ کیا اور آپ نے پڑھ دیا کانا، تو پھر آپ زبر کو نہ لمبا کرنے کی وجہ سے یہاں پر الف کو کھا رہے ہیں، الف کو ختم کر رہے ہیں، تو الف کو ختم نہیں کرنا، یہ ہے کانا کانا کانا، تو کانا نہیں پڑھنا بلکہ آپ نے زبر کو لمبا کرنا اور پڑھنا ہے کانا 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 کانا، اور آگے آ گیا توابا توابا۔ تو یہ آج کی ویڈیو تھی جس میں ہم نے سورہ نصر کو سیکھا، اور میں نے آپ کو بتایا سورہ نصر کو پڑھتے ہوئے ہم کہاں کہاں پر غلطی کرتے ہیں اور کون کون سی غلطی کرتے ہیں۔ یقیناً اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو غلطیوں کا بھی پتہ چل گیا ہوگا، اور آپ کو یہ بھی پتہ چل چکا ہوگا کہ ہم نے غلطیوں کو کس طرح صحیح کرنا ہے۔ تو یہ آج کی ویڈیو تھی، یقیناً ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو پھر اس ویڈیو کو لائک کریں، اگر پسند نہیں آئی تو پھر ڈس لائک کریں، اور اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو پھر اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ قرآن مجید فرقان حمید کو صحیح طریقے سے پڑھنا سیکھ سکیں۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ پاک ہم سب کو صحیح طریقے سے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنے، اس کا ادب و احترام کرنے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔